السلام علیکم۔ 8ویں جماعت کی اسلامیات ہے، سبق ہے خشیت الہی اور فکر آخرت۔ خشیت کے معنی ہے خوف، اور خشیت الہی سے مراد اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ یعنی انسان جب یہ بات جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر عمل سے واقف ہے اور اسے آخرت میں اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے، تو اس خوف سے وہ برے اعمال چھوڑ دیتا ہے اور نیکی کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا خوف ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے، اس کی بخشش اور رحمتوں کے حصول کا باعث بنتا ہے۔ آج ہم اس سبق کی مکمل مشق حل کریں گے۔ مناسب ترین جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، خشیت کے معنی ہے، جواب ہے خوف۔ نمبر 2، خشیت الہی کے سلسلے میں سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے انعام ہے، جواب ہے 2 باغ۔ نمبر 3، خشیت الہی اور فکر آخرت انسان کو مصائب پر صبر و تحمل کا درس دیتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ، جواب ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں صبر کا بہت اجر ہے۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں۔ سوال نمبر 1، خشیت الہی کا معنی اور مفہوم بیان کریں۔ سبق کے پہلے صفحے پر اس کا جواب ہے، خشیت کے معنی خوف کے ہیں اور خشیت الہی سے مراد اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ خشیت الہی دل کی ایک خاص کیفیت کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کا ایسا خوف جس میں محبت اور احترام کا عنصر بھی شامل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا خوف جو اللہ تعالیٰ کے قرب، بخشش اور رحمتوں کے حصول کا باعث بنے، نہ کہ وہ خوف جو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے۔ سوال نمبر 2، خشیت الہی اور فکر آخرت کے بارے میں قرآن مجید کی کسی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ سبق کے دوسرے صفحے پر اس کا جواب ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 باغ ہوں گے۔ سوال نمبر 3، خشیت الہی اور فکر آخرت سے متعلق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا طرز عمل ہوتا تھا؟ سبق کے تیسرے صفحے صفحہ نمبر 33 پر اس کا جواب ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خشیت الہی کے تحت اکثر فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن اگر یہ صدا بلند ہوئی کہ سوائے ایک شخص کے سب جنت میں جائیں گے، تو مجھے خوف ہے کہ وہ میں ہی نہ ہوں۔ سوال نمبر 4، خشیت الہی سے مسلمانوں میں کس طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ صفحہ نمبر 33 پر اس کا جواب ہے، اس عقیدے پر ایمان پختہ کرنے سے انسان کے دل میں اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال ضائع نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع ہوتا رہتا ہے، اور اخروی زندگی یعنی آخرت کی زندگی قیامت کے لیے خزانہ بنتا رہتا ہے۔ درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب تحریر کریں۔ سوال نمبر 1، خشیت الہی اور فکر آخرت سے کیا مراد ہے؟ نیز اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں لکھیں۔ سبق کے پہلے صفحے سے اس کا جواب شروع ہوتا ہے، معنی و مفہوم۔ خشیت کے معنی خوف کے ہیں اور خشیت الہی سے مراد اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ خشیت الہی دل کی ایک خاص کیفیت کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کا ایسا خوف جس میں محبت اور احترام کا عنصر بھی شامل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا خوف جو اللہ تعالیٰ کے قرب، بخشش اور رحمتوں کے حصول کا باعث بنے، نہ کہ وہ خوف جو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے۔ مومن کے دل میں خشیت وہ شمع ہے جس کی روشنی کی بدولت وہ خیر و شر میں فرق کر سکتا ہے، یعنی نیکی اور برائی میں فرق کر سکتا ہے، جبکہ یہی خوف اور ڈر اگر آخرت اور قیامت کے دن کا ہوگا تو اسے فکر آخرت کہا جائے گا۔ اہمیت، خشیت الہی اور فکر آخرت دین اسلام میں ایک مرکزی مقام رکھتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں ان پر زور دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی حیات مبارکہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ان امور یعنی کام سے بھرپور تھی۔ خشیت الہی کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانیوں میں سے ایک قرار دیا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، مومن تو بس وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب ان پر اس اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ آیات ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔
دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہوں گے۔ احادیث مبارکہ میں بھی بارہا یعنی بہت دفعہ خشیت الہی کی فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور پھر خشیت الہی کی بنا پر اس کی آنکھوں سے اس قدر اشک رواں ہوئے کہ وہ زمین تک پہنچ گئے تو اسے روز قیامت عذاب نہیں دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے میری عزت کی قسم ہے، میں اپنے بندے میں دو خوف اور دو امن اکٹھے نہیں دوں گا۔ اگر اس نے دنیا میں مجھ سے خوف رکھا تو میں اسے قیامت کے دن امن دوں گا، اور اگر دنیا میں مجھ سے بے خوف رہا تو میں اسے قیامت کے دن خوف دوں گا۔ دنیا میں خوف سے رہنا یعنی گناہوں سے بچ کر رہنا۔ اگر انسان گناہوں سے بچ کر رہے گا تو قیامت میں اسے امن ملے گا، اسے جنت کی خوشخبری ملے گی، اور اگر وہ دنیا میں بے خوف رہے گا، گناہ کرے گا، برے کام کرے گا تو قیامت میں اسے خوف ملے گا یعنی اسے عذاب ملے گا۔ سوال نمبر 2، خشیت الہی اور فکر آخرت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کیا طرز عمل تھا؟ تفصیل سے لکھیں۔ سبق کے دوسرے صفحے سے اس کا جواب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں خشیت الہی اور آخرت کی فکر کے بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کیا کوئی پاکیزہ، معصوم اور محبوب ہستی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات تخلیق فرما دی، جن کی شان میں قرآن مجید اتارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اے محبوب کہہ کے مخاطب کیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارے اور محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھی خشیت الہی سے لبریز تھا یعنی بھرپور تھا، بھرا ہوا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آئے اور نماز میں طویل قیام، رکوع اور سجدہ کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس سے پہلے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں اللہ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے ان نشانیوں کو بھیجتا ہے۔ جب تم اس قسم کی کوئی نشانی دیکھو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس سے دعا اور استغفار کی پناہ میں آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام بھی خشیت الہی کا بہترین نمونہ تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خشیت الہی کے تحت اکثر فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن اگر یہ صدا بلند ہوئی کہ سوائے ایک شخص کے سب جنت میں جائیں گے تو مجھے خوف ہے کہ وہ میں ہی نہ ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز سورۃ التکویر کی تلاوت فرما رہے تھے، جب وہ اس آیت پر پہنچے، ترجمہ: جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے تو خوف سے بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے تو اس قدر روئے کہ ہچکی بند گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خشیت الہی نے اس قدر عاجز بنا دیا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے قریب سے گزرتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز کے اوقات میں چہرہ مبارک کا رنگ بدل سا جاتا اور جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا یعنی کپکپی طاری ہو جاتی۔ جب کوئی پوچھتا تو فرماتے، اللہ کے سامنے حاضر ہونے لگا ہوں، پتہ نہیں اللہ قبول فرماتا ہے کہ نہیں۔ سوال نمبر 3، خشیت الہی اور فکر آخرت کی بدولت انسان کی سیرت پر کون کون سے اثرات مرتب ہوتے ہیں، بیان کریں۔ صفحہ نمبر 33 پر اس کا جواب ہے، ایمانی اور روحانی اثرات۔ خشیت الہی اور فکر آخرت انسان کی زندگی میں بے شمار اثرات مرتب کرتے ہیں، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ خشیت الہی اور فکر آخرت سے سرشار انسان اپنا ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتا ہے۔ اسے اس بات کا بخوبی علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ہر عمل سے واقف ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔
وہ اس بات سے بھی واقف ہوتا ہے کہ بروز قیامت میرے ہر عمل کا حساب ہوگا اور اسی کے مطابق اس کو سزا اور جزا ملے گی۔ اس لیے وہ اپنی اس دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب انسان یہ بات جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل سے واقف ہے اور ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا، تو وہ یقینی طور پر نیک اعمال کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور برے اعمال سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ یوں اس کے اعمال اور اخلاق سنور جاتے ہیں۔ اس عقیدے پر ایمان پختہ کرنے سے انسان مصائب پر صبر و تحمل کرنا سیکھ جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صبر کا اجر ملے گا۔ اس عقیدے پر ایمان پختہ کرنے سے انسان کے دل میں اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال ضائع نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع ہوتا رہتا ہے اور اخروی زندگی کے لیے خزانہ بنتا رہتا ہے۔ اخروی زندگی یعنی آخرت کی قیامت کی زندگی۔ جب انسان کے دل میں خشیت الہی ہو تو وہ اپنے تمام فرائض دیانتداری سے پورے کرتا ہے۔ یہاں تک ہے تیسرے تفصیلی سوال کا جواب۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔